امی، پاپا کتنے ہینڈسم ہیں۔ 6 سالہ شیرو اپنی ماں سے بولا جو اس کو شرٹ پہنا رہی تھی۔ ہاں، شیرو کے پاپا تو بہت ہینڈسم ہیں، شیرو بھی انہی کی طرح ہے، مگر پاپا تو مجھے پسند نہیں کرتے امی، میں بہت کوجا ہوں۔ ماں 1 منٹ کے لیے رک گئی۔ صوفی جو ہوم ورک کر رہی تھی ایک دم اسے دیکھنے لگی۔ شیرو اور کوجا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اتنا خوبصورت تو ہے میرا بھائی، پاپا سے بھی زیادہ، مگر مجھے پاپا کی طرح بننا ہے، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، اور وہ بلیک سوٹ پہن کر لائر بننا ہے۔ تہمینہ اپنے بیٹے کی بات پر ہنس پڑی۔ یہ کہاں سے لفظ سیکھے میرے شیرو نے؟ اچھا میرا بیٹا وکیل بنے گا، مگر میں تو سوچ رہی تھی تم آرمی میں جاؤ گے۔ نہیں، میں پاپا بنوں گا۔ بدھو، پاپا بننے کے لیے وکیل تھوڑی بنتے ہیں، اس کے لیے تو شادی کرنی پڑتی ہے۔ سکندر نے نم آنکھوں سے سامنے چلتی گاڑی کو دیکھا۔ پہلے ماں گئی، پھر بہن اور اب باپ۔ باپ اس کا نہیں تھا، مگر کچھ تو رشتہ تھا، انہی کی وجہ سے تو اس دنیا میں موجود تھا۔ قسمت بڑی بے رحم ہے، آپ کو سب کچھ نہیں دیتی۔ وہ مانگ بھی نہیں رہا تھا، اسے پتہ تھا اس کا باپ اسے اپنا بیٹا نہیں مانتا، مگر ان کی موت سوچ کر ہی تکلیف کیوں ہو رہی تھی۔ قسمت سب کچھ نہ دینے کے ساتھ لیتی بھی بہت کچھ ہے، جیسے پیسے، رشتے، شہرت، محبت، خون، مطلب ہر چیز۔ آپ سے کسی چور کی طرح چھینتی بھی ہے۔ اسے کسی سے بات کرنی تھی ورنہ وہ پاگل ہو جائے گا، مگر وہ کس سے بات کرے؟ کسی کو رو کر اپنا غم بتائے؟ کس کو؟ وہ تھک گیا تھا۔ باپ جاتے جاتے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں بھولے۔ وہ اس کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک اس کے ساتھ زیادتیاں ہی کرتے تھے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اتنی نفرت تھی مجھ سے۔ اس کا دل رو رہا تھا، مگر اس کا چہرہ خشک تھا۔ وہ پارک کی طرف آ گیا اور چیئر پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اپنی دوائی کا پیکٹ نکال کر اس نے ایک گولی نکالی اور منہ میں ڈالی، پھر کچھ سوچ کر اس نے فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ 2 بیل کے بعد کسی کی آواز سن کر وہ بولا، تھانے جانا کیوں چھوڑ دیا جمالی؟ اس کی آواز کافی گمبھیر تھی۔ بس کیا کریں، ایک کمینہ یہاں سے بھاگ گیا جو وہاں رونق بخشتا تھا۔ اس شیطان کے جانے کے بعد مجھے سب قیدی پارسا لگنے لگے۔ جمال عظیم ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگے۔ بھاگا ہوں، مرا تو نہیں، تیار ہو کسی بھی جرم کے بنا پر آ سکتا ہوں۔ سکندر نے ہنستے ہوئے کہا، برائی اتنی جلدی مارا نہیں کرتی۔ جمال عظیم کے دل کو کچھ ہوا، مگر انہوں نے بڑی مضبوطی سے کہا، ہاں واقعی، مگر کچھ بہت اچھے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اس عظیم برائی کا خاتمہ کرنے۔ باپ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ یار، میرے باپ کو حدید عالم کے بجائے جمال عظیم ہونا چاہیے تھا۔ اس کی آخری بات سن کر جمال عظیم چپ ہو گئے۔ کیا ہوا ہے سکندر، تم ٹھیک تو ہو؟ انہیں سکندر ٹھیک نہیں لگا۔ جمالی، میں کیا تمہارا بیٹا بننے کے قابل نہیں ہوں؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ تم تو میرے شیر ہو، میرے یار ہو۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ ان کے بیٹا کہنے کی دیر تھی، سکندر کی آنکھیں جلنے لگی۔ میں سب کچھ بن گیا جمالی، بس بیٹا نہیں بن سکا۔ ایک اچھا بیٹا نہیں بن سکا۔ سکندر کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ میرے باپ، کاش تم ہوتے میرے یار تو تم مجھے سیدھا کر دیتے۔ مجھے حدید عالم کا بیٹا کیوں ہونا تھا؟ سکندر نے آنکھیں زور سے بند کی اور داڑھی پہ عادت سے مجبور ہاتھ پھیرا۔ جمال عظیم کچھ دیر خاموش رہے، خاموشی سے اس کی بات سنی، اس کی تکلیف کو محسوس کیا جو وہ ان سے بڑی مشکلوں سے چھپا رہا تھا۔ سکندر نے اپنے ناک کے کونے کو دبایا اور کہا، میں کچھ دن پہلے سوچ رہا تھا کہ حدید عالم میرے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ انہیں فخر ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ جھوٹ ہی صحیح، مگر کہیں گے ضرور، لیکن کچھ سوچ ہی یہ بات ہضم نہیں ہوتی تو یہ حقیقت کو کہاں جا کر ہونی تھی؟ اسے قدر نہیں تھی سکندر تم جیسے ہیرے کی۔ سکندر ہنس پڑا۔ جمالی یار، تم تو نہ کہو یہ، تم اچھی طرح جانتے ہو میں کچھ بھی ہوں مگر ہیرا نہیں۔ ہیرے کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا سکندر، اس کی قدر دان کو ہوتا ہے، اور تم نہ صرف میرے لیے انمول ہو بلکہ رمشا بختاور رہا حداد حنان بلکہ ہم سب کے لیے ہیں۔ وہ سکندر چپ ہو گیا۔ میرے بیٹے میری قدر نہیں کرتے سکندر، جس وقت مجھے ان کی ضرورت تھی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آیا وہ پاس ہوں یا دور ہوں مگر میرا کندھا کبھی نہیں بنے۔ جب ان کی مرضی ہوئی، جب ان کو سہولت ہوئی تب مجھ سے ملنے آئے، ورنہ فون بھی کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ میرے دونوں بھائی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ حداد سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ بے بس تھا، سب کچھ تو چھین چکا تھا اس سے۔ ایک نئی زندگی جو وہ شروع کرنے جا رہا تھا، رشتے، دوست۔ خیر، میں اپنی بات کر رہا تھا کہ بھائیوں کے ساتھ میں اپنی بہن اور جگری دوست سے بھی دور ہو گیا تو اس وقت کون تھا میرا خون جلانے لاہور کا مشہور گنڈا سکندر بھا، جو میری سوچ کہیں جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ میں تو اس دکھی کہانی میں کافی عرصے بعد آیا تھا، واقعی میں بہت اکیلے تھے تم۔ جب بھی آئے گولے برسا کے آئے۔ فنان بے شک میرا بیٹا ہے، سکندر میری عزت کرتا ہے، مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزت اور محبت دیتا ہے، مگر وہ پھر بھی میرا دوست نہیں بن سکتا۔
ظاہر ہے وہ میرا یار ہے۔ سکندر کنعان کو سوچ کر مسکرایا۔ اور میرے یار تم ہو، تمہارا کام میرا خون جلانا ہے نہ کہ اپنا۔ خداد کو اپنی آنکھ واپس مل سکتی ہے مگر اس کی ضرورت کسی نے محسوس نہیں کروائی تو وہ ایسے ہی خوش ہے۔ بختیور کو ہر موڑ پر اپنے ماں باپ اور بہت سے رشتوں کی اشد ضرورت تھی مگر تم نے اپنے وجود سے اسے اس طرف سوچنے ہی نہیں دیا۔ کبھی زندگی میں کہا اس نے کہ ماما مجھے امی چاہیے یا ابو؟ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، بختیور نے کبھی کہا ہی نہیں کہ اسے امی یا ابو چاہیے۔ غصے میں بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر آج اس کی ماں ہوتی تو یا باپ تو یہ نہ ہوتا۔ واقعی سکندر اس کا سب کچھ تھا۔ رمشا جس ماحول میں پلی بڑی وہاں آزادی تھی، مکمل طور پر ایک پابندی نہیں تھی اس پر، مگر اب جب سے وہ تمہاری بیوی بنی ہے، ایک دفعہ بھی اس نے کہا کہ سکندر وہ تمہاری زندگی میں نہیں رہنا چاہتی، جہاں ہر پل ہر موڑ پہ خطرہ ہی خطرہ ہے، جہاں اسے اپنے ماں باپ اور بہت سے رشتوں سے دور رہنا پڑے گا، وہ کہیں بھی بنا حفاظتی اقدامات کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہ دنیا ہے سکندر، یہاں سب کچھ نہیں ملا کرتا۔ وہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنے آخری وقت میں تمہیں نہیں بلا سکا۔ میں کتنا اسٹوپڈ ساؤنڈ کر رہا ہوں گا جمالی، کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں کہ میں گینگسٹر ہوں۔ تم گینگسٹر سے پہلے انسان ہو۔ انسان جذباتی ہو جاتا ہے، خاص کر ایسے موقع پہ۔ وہ بھنگڑے ڈالنے سے تو رہا۔ سکندر مسکرایا۔ وہ پیچھے ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ کیا خیال ہے پھر اس کے جانے کی خوشی میں ایک پارٹی نہ رکھیں؟ بکواس کروا لو تم سے، اب اتنا بھی بے حس ہونے کو نہیں ہے۔ کہا میں تو ایسا ہی ہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ خیر اب اتنے کمینے نہیں ہو، کہاں ہو اس وقت اور کیا پروگریس ہے؟ سکندر انہیں تفصیل بتانے لگا اور پھر چھوٹی موٹی نوک چوک کے بعد جمال عظیم نے اسے خیال رکھنے کو کہا اور پھر سکندر نے فون بند کر دیا۔ سکندر نے ہاتھ رگڑے اور سامنے گلہری کو دیکھا جو تیزی سے اس کے سامنے سے گزر کر کونے والے درخت پر چڑھنے لگی۔ سکندر اس وقت کچھ سوچنے لگا جب اس نے آخری دفعہ حدید عالم کو دیکھا تھا۔ یہ 1 سال پہلے کی ہی بات تھی شاید، جب حدید عالم فاروق کے ساتھ کیری آئے تھے۔ انہوں نے کچھ دوائیاں لینی تھی اور فاروق نے اپنا کوئی سامان، حالانکہ فاروق نے منع کیا تھا کہ وہ نہ چلیں ان کے ساتھ، وہ خود ہی لے آئے گا، مگر ان کا دل گھبرا رہا تھا، وہ کہیں باہر نکلنا چاہتے تھے۔ فاروق ٹرالی گھسیٹتے ہوئے جوس سیکشن میں آ گیا اور حدید عالم کو اپنے ریزرز چاہیے تھے تو وہ دوسری طرف بڑھے۔ جب کسی کی آواز پہ وہ چونک اٹھے، انہوں نے رک کر اس طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حدید عالم اس کو دیکھنے لگے۔ یہ شیر داؤد سکندر ہی تھا نا؟ نہیں، یہ کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس، بیبی کیئر کی مدد سے اس کے سینے سے لگی 7-8 ماہ کی بچی کے ہاتھ پکڑے سر پہ کوئی دھن بجاتا بول رہا تھا، میری ارو کیا کھائے گی؟ بابا کی طرح سیب والا ذائقہ پسند ہے نا پرنسس؟ وہ بیبی فوڈ کے سیکشن میں کھڑا ارہا کے لیے بیبی فوڈ دیکھ رہا تھا۔ گرین فراک میں ملبوس کنگریالے والوں والی بچی اپنے ہاتھ اور ٹانگیں ہلاتے ہوئے کھلکھلا رہی تھی۔ ہاں میری جان، بابا کو بتاؤ نا کیا کھاؤ گی؟ آج تو جائے بھی چھٹی پہ گیا ہے، ورنہ وہ بتا دیتا ہے۔ ہیں ارو، پاپا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بچوں والا۔ فاروق کی نظر باپ پہ پڑی تو سیدھا یہاں آیا، لیکن سکندر پہ نظر پڑتے ہوئے چپ ہو گیا۔ یار رے آف سن شائن سبزی والے فلیور کہہ رہی تھی، جبکہ ارو کو تو دوسرا۔ سکندر نے جھک کر بوٹل اٹھاتے ہوئے ایک دم کن اکھیوں سے کسی کو دیکھا تو وہ رک گیا۔ حدید عالم نے فوراً اپنی نظریں پھیری، لیکن بے اختیار اس ننھی سی جان پہ پڑ گئی۔ وہ یقیناً سکندر کی بیٹی تھی تو سکندر باپ بن گیا۔ سکندر نے حدید عالم کے ساتھ فاروق کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ چلیں ڈیڈ؟ فاروق سکندر کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا تو اس نے باپ کو کہا اور چل پڑا۔ اوہ تو ایکس جسٹس حدید عالم لاہور میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ارہا نے ہاتھ اٹھا کر سکندر کی انگلی پکڑنے کی کوشش کی۔ خیر سے بیٹی والے ہو گئے ہو؟ سکندر کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھی۔ بیٹی والا تو میں پہلے سے ہی ہو گیا تھا، چاہے وہ بھائی کے روپ میں ہو یا ماما کے۔ ہاں خوشی تو ہوئی نہیں ہوگی آپ کو، ظاہر ہے میرے جیسا بیٹا جو نہیں ملا۔ حدید عالم نے دیکھا وہ کافی مختلف روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ اب چہرے اور زبان میں وہ تلخی اور سختی نہیں تھی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ دیکھو ارو، جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ آپ کے دادا ہیں، لیکن انہیں یہ اچھا نہیں لگے گا آپ انہیں انکل کہو، سکندر نے ارہا کو کہا۔ حدید عالم نے اس بچی کی معصوم سی شکل دیکھی جو مزے مزے کے منہ بنا رہی تھی، بالکل سکندر کی کاپی تھی۔ دل میں اس بچی کو ڈھیروں دعائیں دیتے وہ چل پڑے۔ ان کی ہمت نہیں تھی کھڑے ہونے کی۔ سکندر ان کو دیکھ کر کچھ کہنے ہی لگا مگر وہ منہ پھیرے چل پڑے تھے۔ 1 منٹ کے لیے وہ ساکت ہو گیا، پھر دوسرے منٹ وہ مسکرایا۔ ہارٹ لیس مین ہے ارو، اس خوبصورت سی جان سے اگر کوئی پگھل نہیں سکا تو سمجھو اس کے پاس دل ہی نہیں ہے میری پرنسس۔ چلو آج بابا سارے فلیور لیتے ہیں، مل کے ٹرائی کرتے ہیں۔ بابا وہ سکندر ایک دم ہوش میں آیا جب اس نے دیکھا ذرا سا موسم خرابی کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے لگا اور خود سے کچھ گنگنانے لگا۔ لائبریری کا دروازہ کھول کر بڑے سے روسی گارڈ نے مگین کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ مگین بلیک لیس ڈریس میں اپنے گیلے بالوں سمیت بہت غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔
دیکھنے میں لگ رہا تھا جیسے شاید شاور لے کر وہ تیار ہونے لگی تھی جب اس کے بلاوے پہ اسے زبردستی یہاں لے کر آئے۔ آپ اندر جائیں، باس آتے ہی ہوں گے۔ مگین اسے تیز نظر سے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر بولی، اب کل کا ایڈیٹ آج سب کا باس بن گیا۔ انگریزی میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اندر گھسی۔ اس کے اندر گھستے ہوئے شخص دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی لائبریری کا جائزہ لینے لگی۔ بکس کو دیکھ کر گہرا سانس لیتی وہ کھڑکی کے قریب آئی اور باہر کے نظارے کو دیکھنے لگی۔ فائٹنگ رنگ سے نکل کر وہ اب تیزی سے یہاں نکلا۔ اکثر فائٹر اپنی جیت کا جشن منانے کی خاطر تھوڑی دیر رکتے تھے۔ اپنی قسم کی شوخیاں انہوں نے ضرور مارنی ہوتی تھی، مگر وہ بے حد مختلف تھا۔ خاموشی سے اپنا کام کر کے یہاں سے دور جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی اہمیت کا اندازہ بول کر نہیں لگانا پڑتا تھا۔ وہ اپنی خاموش اور سرد آنکھوں سے لوگوں کے اندر خوف پیدا کر دیا کرتا تھا۔ اسے تو کچھ سائلنٹ کلر یعنی خاموش قاتل کہتے تھے۔ پیچھے لوگ اس کے نام پہ نعرے لگا رہے تھے اور وہ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں جانے لگا تھا کہ براڈ کے آدمی نے اسے روک لیا۔ آرام کرنے کے بجائے پہلے ایڈ لے لو، آج کافی کٹس لگے ہیں۔ ڈیمن نے اسے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اپنے کمرے کا دروازہ پورا کھول کر گھسا اور بے انتہا غصے سے اس نے دروازہ بند کیا۔ اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بوتلوں کے سیکشن میں آیا اور ایک کی کیپ کھول کر اپنے زخموں پر ڈالنے لگا۔ اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا، جیسے اس کا جسم ابھی تکلیف سے جل نہ رہا ہو۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے سگریٹ کا پیکٹ اور فون اٹھایا اور صوفے پہ جا کر بیٹھا۔ کس کو کال ملا کر وہ ساتھ سگریٹ بھی سلگانے لگا۔ گہرا کش لیتے ہوئے وہ کھنکار کر بولا، تم ابھی تک سوئی نہیں بخت؟ نیند نہیں آ رہی ماما؟ 6 سال وقت کی بات پہ سکندر نے گہرا سانس لیا۔ ماما آج لیٹ ہو جائیں گے بچے، آپ کو پتہ ہے نا، چلو جلدی سے اپنا بیڈ پکڑو اور بستر پہ لیٹو۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ آ جاؤ نا، میں نے بہت سکیئری سا مین دیکھا، مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ سکیئری مین نہیں ہے بہت، وہ تمہاری حفاظت کے لیے رکھا ہے، لیکن کیا وہ تمہارے کمرے میں آیا؟ سکندر کا آخری جملے کے پیچھے ہمیشہ ڈر چھپا ہوتا تھا۔ نہیں، بس روم کھول کر چیک کیا، پھر بند کر کے انہوں نے لاک لگا دیا۔ ماما کیا انہوں نے مجھے قید کر لیا ہے؟ سکندر نے شکر کا سانس لیتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ اس کا ارادہ شاور لے کر اب سیدھا گھر جانے کا تھا۔ نہیں میری جان، آپ بالکل سیف ہو، ماما کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ چلو جلدی سے آنکھیں بند کرو اور گنتی گرو، 100 تک ماما اسی وقت حاضر ہو جائیں گے۔ 1 2 100 ماما آپ کیوں نہیں آئے؟ سکندر اس کی بات پہ مسکرا اٹھا۔ وہ بے حس آدمی اگر مسکراتا تھا تو اس چھوٹی کی ادا پہ۔ بس آپ بس آنکھیں بند کرو، میں بس آتا ہوں ٹھیک ہے، ورنہ ماما آپ کو پلے لینڈ نہیں لے کر جائیں گے۔ اوکے میں آنکھیں بند کرنے لگی ہوں۔ سکندر نے فون بند کیا اور شاور لینے کے لیے واش روم میں گھسا۔ باہر آیا تو ٹاول سے اپنے بال رگڑتا ایک دم ساکت رہ گیا۔ گرے سن ڈریس میں ملبوس وہ اور کوئی نہیں بلکہ مکھین تھی جو بہت کی تصویر اٹھائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کے باہر نکلنے پر وہ مسکرائی پورے دانتوں سمیت۔ تمہاری کزن بہت پریٹی ہے ڈیمی۔ سکندر نے دانتوں کو زور سے پیسا اور بے انتہا غصے سے ٹاول صوفے پہ پھینکا۔ مگین کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اس وقت اس کی بھانجی ہے۔ تم کس کی اجازت سے اندر آئی ہو؟ او کم آن ڈیمی، میرے گرینڈ پا کا کلب ہے، میں بھلا کیوں کسی کی اجازت لے کر ہر جگہ آیا جایا کروں؟ میں بڑے ہی تحمل مزاجی سے کہہ رہا ہوں یہاں سے تشریف لے جاؤ اور آئندہ میری جگہ پہ آنے کی جرات مت کرنا۔ تمہارا یہ واقعی کاپو یا باس والا ہے رویہ؟ سیٹ تم بس ہمارے فائٹر غلام ہو؟ یقین کرو مجھ سے دوستی کر لو، بہت فائدے میں ہوگے تمہارے۔ سکندر اب کی بار ہنس پڑا، زہریلی ہنسی تھی، پھر اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ میں کسی کا غلام نہیں ہوں، تم سب لوگوں کی ہستی کو منٹوں میں مٹا کر یہاں کا بادشاہ بن سکتا ہوں۔ مجھے باس بننے کے لیے اونچی حرکتوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، اب یہاں سے تشریف لے جاؤ۔ وہ واقعی اپنی بات پہ پورا اترا تھا۔ براڈ سے بڑا باس جو نہ صرف پورے روس پہ حکمرانی کرتا تھا بلکہ ایک ملک میں اس کی اپنی بادشاہت تھی، اس کی ہستی کو مٹا کر اس نے اس کی جگہ لے لی۔ تم کیا واقعی اس سے نفرت کرتی ہو؟ اس وقت تو مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے، 3 دن بعد مجھے اپنے پاس بلانے کا کیا مقصد تھا؟ سمپل میری جان، کچھ بزنس تم نے نپٹانے ہیں، آؤ بیٹھو۔ اسٹک کی مدد سے وہ چلتا اپنی کرسی کی طرف آیا۔ اور یہ بزنس نپٹانا تمہیں پورے 3 دن بعد یاد آیا؟ وہ کرسی پہ بیٹھا۔ تمہیں سانس لینے کا ٹائم دیا ہے، اتنی بڑی تصویر کو دیکھ کر تم بیچاری بے ہوش ہو گئی، اتنی بڑی خبر کے لیے تو مینٹلی تیار ہونا تھا نا۔ مگین اس کی طرف آئی اور ٹیبل پہ دونوں ہاتھ رکھ کر وہ دانت پیستے ہوئے بولی، تمہیں پورے جہاں میں بھی کسی سے محبت ہونی تھی تو اس سے؟ ہاں، ساری لڑکیاں مر گئی تھی کیا جو تمہیں وہ نظر آئی؟ تو کس سے محبت ہونی چاہیے تھی تم سے؟ وہ گلاس ہونٹوں کی طرف لے کر جاتے ہوئے بولا، پلیز مجھ سے تو نہ ہی کرنا محبت، تمہیں لڑکیوں کی کمی نہیں تھی تو پھر سب کو ٹھوکر مار کر اسے کیوں چنا؟ محبت ہو گئی، اس پہ میرا اختیار نہیں ہے، وہ بھی کاپو کی بیوی سے۔ واہ، اسی کی بیوی سے ہی کیوں ہونی تھی؟ چلو مان لیتے ہیں کہ وہ بہت حور پری ہوتی، اس کی خوبصورت تھی، مرد کو کیا عورت کو بھی اپنی طرف کھینچتی، مگر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں، بڑی عام سی ٹپیکل لڑکی تمہیں بھا گئی، جبکہ تم کسی بھی لڑکی کو حاصل کر سکتے ہو۔
وہی تو میں سب کو پا سکتا ہوں، مگر اسے نہیں، یہی تو سب سے بڑی للکار ہے۔ وہ اس کی بیوی اگر کسی اور کو ہوتی تو شاید ہاس نہ ہوتی، مگر وہ اس کی بیوی ہے۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ سکندر کو مار کر اس کی بیوی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ اسی طرح ہی اسے پا سکتے ہو، ورنہ تو ایسے وہ تمہیں مار دے گا۔ بہت سے لوگوں کی ہستی مٹا کر وہ قابو بن گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ میگی ڈارلنگ، کچھ بھی کہہ لو، ہے تو انسانی، اور اس کی بہت سی کمزوریاں ہیں، چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو یا اس کی بھانجی کی صورت میں۔ اس نے مجھے 3 سال قید میں رکھا۔ کیا سمجھتے ہو یہ طریقے میں نے نہیں استعمال کیے؟ بیکار ہے، وہ جنگلی جانور ہے، اپنے رشتوں کے معاملے میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ آگے ہے۔ تم اس سے واقعی نفرت کرتی ہو نا؟ میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، اس کی طرفداری نہیں کر رہی، منہ کے کھاؤ گے۔ کچی کھلاڑی ہو تم مکھی۔ میں نے اتنے برس خاموشی سے اس لیے نہیں گزارے کہ میں اسے ڈرتا تھا، بلکہ میں خود کو تیار کر رہا تھا تاکہ اس کے برابر آ سکوں، اس کی کمزوریاں اکٹھی کروں، اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور میرے لحاظ سے یہ بہترین وقت ہے۔ یہ تمہاری بیٹی کی ڈیٹیل صحیح سلامت اپنی زندگی گزار رہی ہے، اگر چاہتی ہو پھر سے دوبارہ اس کے ساتھ نارمل زندگی گزارو تو پھر میری مدد کرو۔ مکھی نے ایک دم تیزی سے پیکٹ لینے گئی تو اس شخص نے پیکٹ پیچھے کیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں آخر کیا کر سکتی ہوں؟ خود کو قید سے نکال نہ سکی، اس ڈائن کا مار نہ سکی، سکندر کو پا نہیں سکی، تو میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ بہت کچھ کر سکتی ہو۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میرا ساتھ دو، بس سمپل، پھر میرا پلان سننا، اس کے مطابق ہم اپنا کام کریں گے۔ ایک بات بتاؤ، مجھے اتنی آسانی سے کیسے نکالا؟ کچھ بھی ہو جائے، اس کے آدمی بہت ایماندار ہیں اور اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، چاہے تم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوگے۔ قید میں رہ کر کافی عقل مند ہو گئی ہو، ویری گڈ، یہ دماغ آگے جا کر بہت کام آئے گا۔ اس نے دروازے سے ایک اور پیکٹ نکالا اور اس میں سے تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ مکھی نے اس تصویر کو دیکھا مگر اٹھایا نہیں۔ اب یہ کون ہے؟ اسی نے تمہیں جیل سے نکالنے کی مدد کی ہے، اور یہ آدمی میرے منزل تک پہنچنے میں بھی مدد کرے گا۔ دیکھنے میں بڑا جانا پہچانا لگتا ہے، مگر میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں، شریف بھی لگ رہا ہے اور ڈراؤنا بھی۔ بہت اہم آدمی ہے، اس کے بنا تو میں کچھ کر ہی نہ پاتا۔ تمہیں کہاں سے ملا؟ اور یہ ہماری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کوئی کسی کی مدد کیوں کرتا ہے میگی؟ اپنے مفاد کے لیے۔ بالکل، تو اس کے پیچھے بھی بڑا مفاد ہے۔ کیا تم اسے پیسے دے رہے ہو؟ او نو، پیسے کی خاطر بہت سے لوگ دیر سے ہی میرا کام کر ہی دیتے۔ اپنے باپ کی مثال دیکھ لو، کیسے بونگے شارپ شوٹر اٹھائے جو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو تمہارا مقصد اس کو مارنا نہیں ہے؟ مارنا تو بڑا آسان سا کام ہے، اذیت دینے کا ہی اپنا مزہ ہے۔ اس کا فیوریٹ میڈیسن ہے جو وہ سب کو کھلاتا ہے، میں اسی کا میڈیسن اسے کھلاؤں گا۔ تو تمہیں اس کی بیوی سے محبت نہیں ہے؟ وہ اب خاموش رہا۔ اس کو بدلے میں کیا دے رہے ہو؟ جان کر کیا کرو گی؟ جاننا ضروری ہے، ورنہ میں مدد نہیں کر رہی۔ مجھے اسے حاصل کرنا ہے، اسے اپنا بنانا ہے، تو ہاں، اسے محبت کہہ سکتے ہو۔ تو وہ تمہاری ایک اور ڈول میں سے ہے جس سے تم کھیلنا چاہتے ہو، رائٹ؟ میں سکندر کے گڑیا کو توڑنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے لہجے میں دنیا جہان کی نفرت تھی۔ مگن کچھ سوچتی رہی، پھر ایک دم ہونٹوں پہ 2 انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکرائی۔ تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ ماموں، کچھ پتہ لگا یہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کون سا دورہ پڑا ہے انہیں؟ حداد شاپ سے نکل کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو بولا، ریلیکس مشی، یہیں کہیں ہوں گا۔ مجھے حیرت جاوید پہ ہو رہی ہے کہ اس نے اتنے آرام سے بنا وجہ جانے کیوں دیا۔ میں نے اچھی خاصی سنائی ہیں انہیں، اوپر سے ارو کی باتیں مجھے ڈرانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے کہا پاپا کسی لڑکی سے ملے ہیں، اسی سے کہہ رہے تھے۔ اب یہ کیا بلا ہے؟ یا اللہ، شیرو نے مجھے آزمانا کیوں ہوتا ہے؟ توبہ مشو، اس سے زیادہ تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ یہی کہیں ہوں گا، کان پکڑ کر تمہارے پاس لاؤں گا تاکہ زوخا بیگ پکڑے اوپر بینر کو پڑھ کر خود سے کچھ بڑبڑانے لگی۔ حداد سر نے یہی نام بتایا تھا، یا میں غلط جگہ آ گئی ہوں؟ فون کروں انہیں؟ مگر میں پاگل لگوں گی۔ زویا فوکس۔ وہ اندر جانے کی کوشش کرنے لگی، پھر ایک دم پیچھے ہوئی۔ میں کیسے کر سکوں گی؟ اس نے لب زور سے دبایا اور اپنا سر جھکا لیا۔ گرینی لانا فون سکرول کرتے ہوئے انسٹاگرام چیک کر رہی تھی جب انہیں محسوس ہوا کہ سامنے دروازے پہ کوئی موجود ہے۔ جب انہوں نے اپنی اینک نیچے کی تو ان کا شک درست نکلا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہوئیں اور کاؤنٹر سے باہر نکل کر دروازہ کھولنے لگی۔ زوہا جو قدم اندر بڑھنے کے لیے بڑھائے ہی تھے کہ اس بزرگ خاتون کو دیکھ کر تیزی سے اسے ایسے پیچھے ہوئی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ یس ڈیئر، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ انہوں نے جرمن زبان میں زوہا سے پوچھا۔ وہ مجھے مسز سکائی سے ملنا تھا، اس نے انہیں کی زبان میں جواب بمشکل سے دیا۔ گرینیلانا اسے سر تا پا دیکھنے لگی۔ مسز سکائی میں ہی ہوں، مجھے سب گرینیلانا بلاتے ہیں۔ تمہیں میک ڈرمی نے بھیجا ہے؟ نہیں، مجھے سر اخد دائمن ڈاکٹر حداد عظیم نے بھیجا ہے۔ گرینیلانا نے پورا دروازہ کھولا اور بولی، ہاں وہی، آؤ بیٹی۔ تمہارا نام زوہا ہے نا؟ جی، زوہا۔
اسے اس بوڑھی عورت کی نرم دلی پہ ذرا سہارا ملا اور اندر داخل ہوئی۔ ٹھنڈ ہے آج، اوپر سے موسم خراب، تو میں نے دروازہ بند رکھا۔ آؤ، میں تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی۔ سوری، میں لیٹ ہو گئی۔ او مائی چائلڈ، ڈونٹ بی سوری۔ ویسے پیدل آئی ہو اس موسم میں؟ نہیں، بس میں آئی ہوں اور 5 منٹ یہاں پیدل چل کر۔ آپ بتائیں، سر کہہ رہے تھے آپ کو یہاں کام کے لیے کوئی بندہ چاہیے۔ ہاں بچی، مجھے 2 گھنٹے کے لیے اپنے سیشن کے لیے جانا ہوتا ہے۔ دراصل میرے گھٹنے کا 5 مہینے پہلے آپریشن ہوا تھا، تو ڈاکٹر نے فزیو تھراپسٹ سے روزانہ چیک اپ کا کہا۔ اس کے بعد 1 گھنٹہ میں اپنے سہیلی روبی کے پاس جاتی ہوں۔ باقی کے اوقات میرے پوتے اور میک ڈرامے کی بیوی بخت دیکھتے ہیں، مگر وہ بھی آج کل مصروف ہیں۔ بچے کے مہمان آئے ہوئے ہیں اور میرے پوتوں کے ایگزامس کے ساتھ ان کے فٹ بال کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ ارے تمہیں کھڑا کر دیا، بیٹھو۔ کیا لوگی ویسے؟ جو جی کرے لے لو، میری پیٹھ پیچھے نہیں لینے دوں گی۔ انہوں نے آخری بات مذاق میں کہی، مگر زوہا گھبرا گئی۔ نہیں، آپ یقین کریں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ گرینی لونا فریج کی طرف اس کے لیے پیپسی کا کین نکالنے لگی تو ایک دم رک گئی۔ او بچے، میں مذاق کر رہی تھی، آؤ بیٹھو۔ کام سمجھانے سے پہلے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، جیکٹ اتار دو۔ وہ پہلے کنفیوز ہی ہو کر انہیں دیکھنے لگی، پھر سر ہلا کر بیٹھی، مگر جیکٹ نہیں اتاری۔ وہ جیسے ہی بیٹھی تھی کوئی اندر داخل ہوا تو ایک دم کسی بڑے وجود کو محسوس کرتے وہ پیچھے ہونے لگی، تو اس نے دیکھا وہ شخص خود بھی پیچھے ہو گیا۔ گڈ ایوننگ، گرینی لونا نے جاوید کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکا ان کی دکان پہ پہلے بھی آیا تھا۔ گڈ ایوننگ۔ بھاری بھرکم آواز سن کر وہ مڑی تو ایک دم اس کے تاثرات عجیب ہو گئے۔ آپ نے انہیں کہیں آس پاس دیکھا ہے یا وہ اس دکان میں آئے ہوں؟ اس نے فون کھول کر ایک آدمی کی تصویر دکھائی۔ نو، مگر یہ تو بخت کے انکل ہیں، یہ ان کی تصویر آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ آپ انہیں جانتی ہیں اور آپ بخت میڈم کو بھی جانتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت آ گئی۔ زوہا اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ بخت میری دوست ہے اور ڈاکٹر خداد عظیم اس کا شوہر بالکل میرے بچوں کی طرح ہے۔ آپ کیا لگتے ہو ان کے؟ میں ان کا جاننے والا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ نے انہیں دیکھ؟ اس کا فون بیل پہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس نے دیکھا رمشا کا فون تھا۔ جی میم، جی ٹھیک، چلو شکر ہے، میں آتا ہوں۔ وہ مل گئی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ کہیں غائب ہو گیا تھا وہ؟ نہیں، بس فون نہیں اٹھا رہی تھی، اس لیے سب پریشان ہو گئے، چلتا ہوں۔ ارے بیٹا، آپ کا نام کیا تھا؟ وہ جانے لگا جب وہ رک کر زوہا کو دیکھنے لگا، جو ذرا سا مڑ کر سانس کی بوتل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جاوید نام ہے میرا۔ جاوید؟ گرینی لونا کی بات پر نہ جانے کیوں زوہا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جس کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ جاوید ان کو درست کرنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس سانس کی بوتل کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ پہ غور کرتا اپنی نظر پھیر چکا تھا اور سر ہلا کر چل پڑا۔ زوہا اس کے جاتے پیچھے اس کی پشت دیکھنے لگی تو ایک دم اس کی سوچ کہیں عجیب دنیا میں چلی گئی۔ بختاور تیزی سے اٹھی، وہ بالکل پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ ماما کہاں ہیں؟ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے تو ان میں خون نہیں تھا۔ اس کو ابکائی جیسی فیلنگ محسوس ہوئی۔ ماما، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور تیزی سے واش روم میں گئی۔ 10 منٹ بعد وہ باتھ روم سے باہر آئی تو وہ کافی نڈال دکھائی دے رہی تھی۔ اسے باہر سکندر کی آواز آئی تو تیزی سے اپنے حالات کی پرواہ کیے بغیر وہ کمرے سے نکلی۔ رے یار، میں اس وقت کچھ نہیں سننا چاہتا، جلدی سے تیار ہو، میں نکٹس لے آیا ہوں۔ خداد جیسے ہی آتا ہے ہم سب نکلیں گے۔ اور بخت کہاں ہے؟ سکندر جیسے ہی اوپر پہنچا بخت نے اسی وقت دروازہ کھولا۔ سکندر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ماما۔ بختاور ہچکی لیتے ہوئے سیدھا جا کر سکندر سے لپٹ گئی۔ بخت، کیا ہوا ہے؟ پیچھے سے رمشا کی آواز آئی۔ کیا ہوا بچے؟ ماما آپ زندہ ہیں؟ ماما پلیز کہیں مت جائیے گا۔ سن لیا آپ نے میری؟ نہ صحیح تو اس ننھی سے جان کا سوچ رہے تھے، بس میرا بچہ، یہ آدمی کبھی تو خیال کرے۔ رمشا ان کے پاس پہنچ کر بخت کے بارے میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بول کر سکندر کو گھورنے لگی۔ بخت، میرا بچہ، کیوں رو رہی ہو؟ سکندر نے اسے مزید اپنے ساتھ لگایا اور ہمیشہ کی طرح اس کے سر پہ پیار کیا۔ بخت سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ بس کانپ رہی تھی۔ بختاور، مگر سکندر، بختہ میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ رمشا بھی پریشان ہو گئی۔ جاؤ رے، میں دیکھ لوں گا، آؤ کمرے میں چلیں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، آؤ۔ کہیں پھر میرے حوالے سے کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ وہ سمجھ گیا جب سے اس وقت سکندر کے حملے کے بعد ٹروما میں گئی تھی، اسی وقت بختاور کو نائٹ میئر آتے تھے، جس میں سکندر کا خون میں لت پت وجود، رمشا کا چیخنا چلانا اور آگے سے وہ وحشت کے مارے اٹھ جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتی گئی تو اس کے خواب کم ہو گئے اور خداد سے شادی کے بعد تو خواب نہ ہونے کے برابر ہو گئے، مگر آج پتہ نہیں کیوں یہ خواب اس نے دیکھا۔ ماما، وہ آپ کو مار رہا تھا اور میں کھڑی کچھ نہ کر سکی۔ ماما، مجھے آپ بلا رہے تھے مگر میری ٹانگیں وہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ماما، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ ماما ادھر دیکھو میرا بختہ، ماما کو دیکھو۔ سکندر نے اس کو الگ کر کے اسے اپنی طرف کیا۔ ایک بات میری دھیان سے سن لو، بخت تمہیں ہر کوئی چھوڑ سکتا ہے لیکن بخت کا ماما اپنی بچی کو کبھی نہیں چھوڑ جائے گا، سمجھ میں آئی بات؟ وعدہ ماما؟ بخت کو ایک دم سکندر کی شکل کو دیکھ کر تسلی ہوئی۔ باپ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ سکندر نے بولا۔ ماما باپ پہ ہے مگر زندگی پہ نہیں۔ توبہ ہے یار، وہمی لوگ اکٹھے کیے ہیں، جلدی سے شاباش تیار ہو۔
زیور کارنیول کھلا ہے، 8 بجے شروع ہونے والا ہے۔ کل میں نے آسٹریلیا چلے جانا ہے، 1 ہفتے بعد واپس آؤں گا۔ کیوں ماما؟ آپ کام سے جا رہا ہوں، جلدی چلو، تیار ہو جاؤ، میں ذرا اپنی بیگم کو چیک کر کے آؤں، اور یہ رونا دھونا بند کرو، میری بیٹی روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ شیر کو کوئی مار سکتا ہے؟ پاگل ہو تم پوری۔ اس کا گال تھپ کر وہ چل پڑا۔ بخت منہ پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پہ بیٹھی۔ یا اللہ شکر ماما زندہ ہے، نہ ہوتے تو کہاں جاتی وہ۔ اس نے مڑ کر اپنی اور حداد کی تصویر دیکھی۔ آپ دونوں میری ضرورت ہیں، آپ دونوں کے بنا میں بالکل ادھوری اور اکیلی ہوں۔ حداد نے لیپ ٹاپ کو زور سے ہاتھ مارا۔ اسی USB میں رمشا اور اس کی تصویروں کے علاوہ اسے کچھ اور مل نہیں سکا۔ یہ تو اس کی اہم USB تھی، اس میں کیوں کچھ نہیں ہے؟ اس نے لب زور سے دبایا اور صبح کا واقعہ سوچا جب سکندر نے اس کو کچھ بتایا تھا جس سے وہ الرٹ ہو گیا، اور جو بات اس نے فون پہ سنی تو اس سے مزید ہوشیار ہو گیا کہ سکندر کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے۔ اوپر سے پتہ نہیں اس کو خبر کس نے کر دی کہ مبین کو کسی نے نکال دیا ہے، اور جس طرح وہ آرام سے بتا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا اسے پہلے سے معلوم ہو گیا، اور یہی چیز حداد کو گھبرانے پر مجبور کر گئی۔ USB نکال کر اس نے لیپ ٹاپ سیٹ کیا، پیچھے رکھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ صبح کے واقعے کو سوچنے لگا۔ بختاور حداد کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مدد کر رہی تھی۔ حداد انڈے کتنے ڈالنے ہیں؟ حداد جو سینڈوچز بنا رہا تھا ایک دم بخت کو دیکھتے ہوئے بولا، بتایا تو ہے کہ 3، کیا 5 منٹ پہلے کی بات بھول جاتے ہو؟ ظاہر ہے بہت سی چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں جو ہر چیز بھلانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ اس نے انڈے کو توڑنا چاہا تو انڈا باؤل کے اندر جانے کے بجائے سارا اس کے ہاتھوں میں گر گیا۔ حداد نے اسے دیکھا۔ کیا انڈا ہی تھا؟ اور بھی پڑے ہیں نا جو مفت کے؟ ہرگز نہیں ہے ڈیئر وائف، انڈا توڑنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے، ایسے تو ہاتھ میں ہی آ جاتا۔ اوف، اس کی اسمیل بھی بڑی عجیب ہے، انڈوں سے جیسمین جیسی مہک آنے سے تو رہی وقت۔ اور ہاں واقعی میں بڑا مشکل کام ہے انڈا توڑنا، اس کو توڑنے کے لیے بڑی سی مشین چاہیے بھائی۔ اس نے آخری بات پہ بخت کو چھوڑا۔ بخت نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ اب دوسرا انڈا اٹھانے لگی تو حداد اسے لے کر اس کے سر پہ ذرا سا مارتے ہوئے پھر انگوٹھے کی مدد سے کھول کر اس نے باؤل میں بڑے آرام سے ڈالا۔ ہاں یہ بہترین مشین ہے، کبھی آزما کے دیکھی ہے؟ اس نے چھلکا ڈسٹ بن میں پھینک کر سینڈوچز نکالے۔ بخت نے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پہ شرارت بھری مسکان آئی۔ اس نے انڈا لیا اور حداد کے سر پہ مارنا چاہا۔ حداد نے اسی وقت اس کی چلاکی جان کر انڈا اس کے سر پر مارا۔ ناٹ ویری اسمارٹ وائف۔ حداد کھل کر مسکراتے ہوئے ہنسا۔ بخت نے منہ کھول کر اپنے سر پہ ہاتھ رکھا تو دانت پیس کر اس نے 2 انڈے اٹھائے اور حداد پہ پھینکے۔ ایک حداد کے ٹھوڑی پہ جا کر لگا اور دوسرا کیچ کرنے پہ اس کے ہاتھوں میں ٹوٹ گیا۔ کیسا لگا انڈوں والا ماسک ہسبینڈ؟ منہ پہ ملنے میں مدد کر دوں؟ ہو سکتا ہے آپ ماما کی طرح گورے ہو جائیں۔ تمہارے بال بڑے بدبودار ہیں چوہیا، آؤ ان میں چمک اور خوشبو لے آؤں۔ حداد چھوڑے مجھے۔ ہاں آپ ٹھیک ہے، اور لو پنگے مجھ سے۔ بخت نے اپنے بال پیچھے کیا اور اس کے سینے پہ ذرا سے مکہ مارا۔ یہ چیزیں ایک دوسرے پہ پھینکنے کا رواج ہم کب ختم کریں گے؟ جب تم انسان کی بچی بنو گی۔ حداد نے ٹیشو سے ہاتھ اور تھوڑی صاف کرتے ہوئے کہا۔ بخت میدے کا باؤل اٹھانے لگی تو اسی وقت حداد نے اس کی کلائی پکڑ کر گھماتے ہوئے اسے فریج کے ساتھ لگایا۔ بخت نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھا اور اسے پش کیا، مگر حداد مزید قریب ہو گیا۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ وہ شرارت سے ہنسا۔ ویسے تم زردی اور چھلکوں میں غضب ڈھا رہی ہو، اتنی پیاری تو دلہن بن کر نہیں لگی تھی جتنی اب لگ رہی ہو۔ میں نے یہ زردی جب آپ کی سلامت آنکھ میں گھس آئی ہے تب پوچھوں گی کہ میں کتنی حسین لگ رہی ہوں۔ کیا کہا؟ مجھے سنائی نہیں دیا، ذرا اب بتانا۔ بولو بولو، بولتی کیوں بند ہو گئی؟ اس کی گرم سانسیں اس کے کانوں کی لوپ اور گردن پہ پڑیں جس کی بنا پر بخت پیچھے ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سکندر کے دبنگ لہجے پہ حداد نے چڑھتے ہوئے بخت کو خود سے علیحدہ کیا اور مڑ کر اس کو دیکھا جو تن سے اپنی شاندار پرسنالٹی سے اسے گھور رہا تھا، جیسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کسی گرل فرینڈ کے ساتھ پکڑا گیا ہو۔ یہ جو ہو رہا ہے تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ حداد کی بات پر بخت نے اسے گھورا۔ سکندر نے ان دونوں کے حلیے کو دیکھا تو ایک دم تعجب سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ رومانس کرتے ہوئے ایک دوسرے پہ چیزیں پھینکتے ہوئے کیوں پائی جاتی ہیں؟ وہ بولا کچھ نہیں۔ ماما شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ یہ ارہا کہ نانا اب وہ مجھے چھیڑ رہے تھے۔ نانا ہوگا تمہارا ماما، حداد بگڑتے ہوئے بولا۔ اپنے جذبات پہ قابو رکھا کرو میاں بختاور، یہ انڈا بالوں میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ نہیں ایک منٹ کی بات کر کون رہا ہے؟ پہلے اپنی حرکتوں پہ تم کیوں نہیں قابو رکھتے؟ یہ بات میں بھی کہوں، اور اس وقت تم میرے گھر میں ہو تو میرا حکم پاکستان میں چلتا ہوگا، یہاں نہیں۔ سکندر نام ہے میرا، اپنا نقش کسی تخت کی طرح جگہ جگہ چھوڑتا ہوں، جہاں بھی قدم رکھتا ہوں وہ جگہ میری سلطنت بن جاتی ہے۔ میرا حکم کوئی نہ مانے ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے حداد میاں یہ جگہ تمہاری ہو یا کسی اور کے، جہاں سکندر آ جاتا ہے وہاں ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔
چھا گئے ماما، وہ ہم سے غلطی سے انڈے ٹوٹ گئے تھے تو ان کو سنبھالتے ہوئے ہمارے بالوں اور چہروں پہ لگ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ماما کو سمجھاتی، اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ میں ذرا خلیہ درست کر کے آئی، ماما کے سامنے پتہ نہیں کیوں سے شرم آ جاتی تھی۔ ویسے اچھا کھیل کھیلتی ہو میری بھانجی کے ساتھ۔ کیا کروں، اب اس کے باپ نے سیدھا بچی پکڑا دی تو کھیلنے کے سوا کیا کر سکتا ہوں۔ تھینک یو، خدا نے چونک کر کہا۔ ہاں، دوسرے کا سکون چھین کر اس نے تو خوشی ہونا ہے۔ کیا پیو گے؟ میں شوگر لے کر آتا ہوں، یہ آدھا ناشتہ تیار ہے۔ فی الحال تو اسپرے مارو، انڈے کی اسمیل سے عجیب فیلنگ آ رہی ہے۔ ویسے رکو، ایک بات بتانی تھی۔ ہاں بولو۔ سکندر نے پانی کی بوتل کاؤنٹر سے اٹھائی اور پانی گلاس میں ڈالا۔ میرے ایک قیدی کو روس کے جیل سے کسی نے میرا نام لکھ کر نکالا ہے۔ حداد کے قدم ٹھہر سے گئے۔ اس نے مڑ کر سکندر کو دیکھا جو پانی کے گلاس کو پی کر رکھتے ہوئے نا تاثر سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی بڑی بات وہ اتنے آرام سے کیسے بتا رہا تھا؟ او مائے، وہی روس والا جیل نا جہاں تم پاکستان میں کچھ مجرموں کو وہاں بھیج کر انہیں ٹارچر کرتے تھے؟ سکندر نے کاؤنٹر پہ اپنی کونی رکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، اور وہاں سے ایک لڑکیوں کو آزاد کیا گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کس نے آزاد کیا؟ سکندر الٹے دماغ والا آدمی تھا، عجیب سوال کر کے اگلے کے منہ سے بات نکلواتا تھا۔ حداد یہ سب پہلے سے ہی دیکھ چکا تھا۔ جہاں لوگ سمجھتے کہ کوئی شخص وہ چیز نوٹس نہیں کرے گا، وہی چیز سکندر حدید کی تیز نظروں کے حصار میں ہوتی تھی۔ رمشا نے ایک دفعہ بتایا کہ بختاور نے کہیں سے بھی کسی کو بھنگ نہیں لگنے دی کہ وہ حداد سے محبت کرتی ہے۔ ابھی وہ اپنی اس محبت کو خود سے اعتراف نہیں کر سکی تھی اور سکندر نے اس کے اندر پلتی ہوئی محبت کو جان لیا تھا۔ اسے لازمی ٹیلی پیتی آتی ہوگی۔ تم کہیں اس لڑکی کی تو نہیں بات کر رہے جس نے رمشا کو مارنے کی کوشش کی تھی؟ اور وہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے تم پر حملہ کیا تھا؟ سکندر کی آنکھوں میں وہ حیرت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے وہ بالکل نہیں ملا، بلکہ اس کے تاثر بالکل سادے تھے۔ پھر اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ مگین براڈ کی بیٹی؟ لیکن کیسے؟ تمہارے تو اتنے سیکیورٹی گارڈز تھے، اور کب ہوا یہ واقعہ؟ وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ کچھ دن پہلے۔ میں کل آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ رے اور ارو کو سنبھال لینا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو سکندر؟ وہ میری بھی کچھ لگتی ہیں۔ بے فکر ہو، مگر ایک بات پوچھو، اتنے ریلیکس کیوں ہو؟ روس کے بجائے تم آسٹریلیا جا رہے ہو، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اب سکندر مسکرایا۔ اچھا ہے نا، ذرا باہر کی ہوا کھا لے بیچاری، اتنے عرصے سے میں نے قید کیا تھا، اتنا تو حق بنتا ہے نا اس کا۔ تم تو ایسے بتا رہے ہو جیسے تم اسے واپس قید میں لے آؤ گے۔ کیا ارادے ہیں بھائی؟ بتاؤں گا بعد میں، فی الحال تمہیں اطلاع دینی تھی۔ متوجہ رہنا، اس خبر کو کوئی ایکسپلائٹ بھی کر سکتا ہے، خبردار رہنا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرے قانون میں چیٹنگ کی کیا سزا ہے؟ حداد اس کی بات پہ چونک اٹھا۔ تو بھائی یہ بات مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں تو بخت کے ساتھ بڑا لائل ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ چیٹنگ بیوی کے ساتھ کی جائے، دیگر رشتوں کو بھی انسان اپنے مفاد کے لیے چیٹ کرتا ہے، ویسے ہی بتا رہا تھا۔ گڈ ٹو نو۔ اب بالکل تیار ہو کر نیچے سیڑھیوں سے جھک کر اترتے ہوئے سکندر کو آوازیں دینے لگی۔ جی پاپا کی جان۔ اسے دیکھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے فوراً فون نکالا، کچن کے دروازے کو کھول کر بیک یارڈ میں آیا۔ ہاں، ہر کوئی ہرکولس بول رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے اسے شک ہو گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی، جب سے ہم یہاں آئے ہیں آپ بہت عجیب طریقے سے بیہیو کرنے لگے ہیں۔ سکندر رمشا کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر اپنے اسکائی بلو شرٹ کے کنفلنٹس ٹھیک کرنے لگا۔ ایک دم اس کی بات پہ چونکا جو بلیک جینس کے اوپر شفون کی فلورل ڈریس شرٹ میں ملبوس اپنے اسٹریٹ ہوئے بالوں پر برش مارتی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں زیادہ شریف بن گیا ہوں؟ یہ بات کھٹک رہی ہے میری رے کو۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ مجھے کچھ بتانے کا موقع ہی نہیں دیا اور تیار ہونے کا کہہ کر اوپر چل پڑے۔ شروع سب ٹھیک ہے نا؟ پاکستان سے کوئی خبر تو نہیں آئی؟ لاکھ وہ اپنے تاثرات سب سے چھپا لیتا، مگر جب وہ پریشان ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ رے کو کچھ محسوس نہ ہو۔ آج میری ملاقات انیکا سے ہوئی، اس نے بے حد آہستگی سے کہتے ہوئے رمشا کی پیشانی چومی۔ سکندر کے بازو پہ رکھے اور ہاتھ اس نے اسے دیکھا جو اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے سکندر کے بازو کا حصہ ہلاتے ہوئے کہا، اچھا وہ کہاں سے مل گئی آپ کو؟ بس قسمت ہے، مجھے خبر دینی تھی اس لیے ہماری ملاقات ہوئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا داؤد؟ 10 مہینے ہو گئے ہیں رے، اس بات کو اب معذرت زدہ نظروں سے مجھے مت دیکھنا۔ رمشا کے ٹھوس جذبات کے تحت کانپنے لگی جب اس نے اسے ہنس کر بتایا کہ وہ بالآخر دنیا کی نظروں میں یتیم ہو گیا ہے۔ رمشا کی آنکھیں ایک دم چٹکے سے پھیل گئیں۔ داؤد، اس کی آواز میں سکندر نے نمی محسوس کی۔ رے نہیں، اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آگے سکندر اسے پیار سے ڈانٹا۔ رمشا نے اس کے گردن میں اپنے بازو ڈال کر اسے زور سے بیچ لیا۔ آئی ایم سوری داؤد، آئی ایم سوری۔ سکندر کہہ رہا تھا اسے کسی قسم کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، مگر رے کے اس طرح گلے لگانے پر اسے احساس ہوا کہ ہاں، اسے اس چیز کی تلاش تھی جو صبح سے لے کر شام تک کی
بے چینی کو دور کر چکی تھی۔ اب وہ خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ رمشا اس کے گردن اور چہرے پہ اپنی محبت کا ثبوت دے رہی تھی اور سکندر اس کی پیٹھ کو کھولے سے تھپکا کر آہستگی سے اس کے کانوں میں کہہ رہا تھا، رے کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی پوری زندگی میں ایسا کوئی خوشگوار پل میرا ان کے درمیان نہیں رہا جس کو یاد کر کے میں غم مناتا، مگر وہ آپ کے ابو تھے داؤد، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو بے شک آپ کی ضرورت نہ ہو مگر آپ کو تھی، آپ کے دل میں ان کے لیے کھوٹ نہیں تھا۔ تو بس سسر کے لیے اتنا رویا جا رہا ہے، اب مجھے جیلسی ہو رہی ہے۔ رمشا نے اس کے کندھے پہ کھولے سے مکہ مارا۔ میں ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے رو رہی ہوں۔ اس نے پیچھے ہوتے ہوئے اپنی لال ہوتی ناک پہ ہاتھ پھیرا۔ توبہ کتنی بچی ہو، کبھی کبھار تو لگتا ہی نہیں ہے کہ تم تقریباً 2 سال کی بچی کی ماں ہو۔ مجھے ایک پیارے شخص نے کبھی محسوس ہونے نہیں دیا کہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں۔ آئی لو یو رے، رمشا نے اپنی پیشانی سکندر کی پیشانی سے ٹکائی۔ آئی لو یو ٹو داؤد۔ ایک دم دروازے پہ ہلکی سے دستک ہوئی، جیسے کسی نے اپنے چھوٹے ہاتھ دروازے پہ مارے ہوں۔ پاپا پاپا ارو کم۔ کبھی کبھی تو میں بھول جاتا ہوں کہ میں خود بھی ایک بچی کا باپ ہوں، اور آپ دنیا کے سب سے اچھے اور بہترین باپ ہیں۔ ارو بہت لکی ہے کہ آپ اس کے پاپا ہیں۔ ایک دم باپ کو دیکھ کر وہ اپنے گن کو تھام لیا۔ سکندر سائڈ پہ ہو کر اپنے فیوچر کی کار کو رمشا کو دیکھنے لگا۔ آ گئی مافیا پرنسس ہیں آپ پاپا؟ وہ ارو میڈم باپ کی طرح سخت زبان بھی استعمال کرتی تھی۔ ہاتھ اوپر پاپا۔ رمشا منہ پر ہاتھ رکھے اپنی گڑیا کو دیکھنے لگی جس کو لڑکی کے بجائے گنڈی بننے کا شوق تھا۔ یہ کہاں سے لے آئی اتنی چیزیں؟ اب تو ہمیں کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میڈ مین ہے نا میری حفاظت کرنے کے لیے۔ سکندر نے اپنی بیوی سے نظریں ہٹاتے ہوئے ارہا کو دیکھا جو بار بار اپنی پھسلتی اینک کو پیچھے کر کے بولی، می کل یو پاپا۔ یو کل می ارو؟ سکندر ہنستے ہوئے بولا۔ نو پاپا می کل یو۔ بھائی ارہا صحیح لفظ بول رہی ہے، آپ اس کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ اوکے سمجھ کر۔ ارہا مجھے مارنے آئی ہے؟ پاپا ڈائی۔ ارہا نے گن سکندر کی طرف پوائنٹ کی۔ یار سوری معاف کر دیں۔ نو پاپا۔ ٹش ٹش۔ ارہا اپنی گن پکڑے آنکھوں پہ پھسلتی اینک کو پیچھے کرتے ہوئے بولی، پاپا ڈائی۔ ارو نو ایسے نہیں کہتے۔ رمشا جو خس کر اپنا لانگ کوٹ نکالنے لگی تھی اس کی بات سن کر اسے آنکھیں دکھانے لگی، مگر ارہا ماں کی بات کو اگنور کیے ٹریگر کو دباتے ہوئے آوازیں نکالنے لگی۔ آؤچ۔ سکندر نے درد سے کراتے ہوئے پیٹ پکڑ کر نیچے گرا۔ ظالم ارو، یو ہرٹ می۔ پاپا یو نو ہرٹ، نو بلڈ، بلڈ پاپا ہرٹ۔ دراصل ارہا کہنا چاہ رہی تھی کہ سکندر کو تو خون نہیں نکلا تو سکندر کیسے ہرٹ ہوا؟ یہ آپ کی بیٹی ہے کاپو صاحب، اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ سکندر نے پیٹ پکڑے ایک دم تیزی سے ارہا کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے گدگدایا اور اسے گال پہ پیار کرتے ہوئے کہا، پاپا کو مارے کہ ارو ہیں؟ ارو بیڈ گرل ہیں نانا۔ پاپا ہیلپ می ارو۔ توبہ یہ لڑکی کہاں سے اتنے لفظ سیکھتی ہے؟ ارے کہیں تم میرے پیٹھ پیچھے سے یہ سب سکھاتی تو نہیں رہتی؟ آپ سے فرصت ملے تو مجھے اسے کچھ سکھاؤں نا۔ ہاں بختہ اب اور نانا مما سے آج کل خوب نئے نئے لفظ سیکھ رہی ہے۔ نانا۔ ارہا کی نظر ایک دم ٹی وی اسکرین پہ گئی۔ اس نے اپنی اینک کو پکڑتے ہوئے خداعت کے ساتھ سکندر نے ایک دم آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ یہ خداعت کو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیسے لفظ سکھا رہے ہیں دونوں بختاور؟ سکندر نے اونچی آواز پہ بخت کو بلایا۔ اللہ اللہ داؤد ٹی وی پہ ارو نے ڈوگی دیکھا ہے اس لیے ایسے بولا ہے اس نے۔ نو ممی نو ڈوگی، می ڈوگی، می وانٹ ڈوگی۔ آپ اپنی زبان پہ غور کیجیے گا داؤد، یہ آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو پکڑتی ہے۔ کل یہ بڑے ماموں کی تصویر کو دیکھ کر مالی بلانے لگی۔ الیکس نے اسے کچھ کہا تو کہنے لگی، آنکھیں پھوڑ ڈالو۔ مگر میں نے اس کے سامنے ممکن حد تک کوشش کی کہ میں سخت الفاظ نہ استعمال کروں۔ رے تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ ارو میری نقل نہیں کرو گی؟ نو ٹاک لائک می، میری طرح نہیں بولو گی آپ۔ نو پاپا می بھائی جونی بھا۔ یہ آج اس نے کیا کھایا پیا تھا کہ اتنا زیادہ بولنے لگی ہے؟ کیا ہوا ماما، آپ چلا کیوں رہی ہیں؟ بخت فوراً ان کے کمرے میں آئی، ہاتھوں میں مسکارا پکڑے وہ ریڈ شرٹ میں بالوں کی اونچی پونی بنائے بالکل تیار دکھائی دے رہی تھی۔ بس پھر سکندر کے 2 منٹ کے لیکچر ہوئے۔ بخت نے ماما کو کہا کہ اس کے باتیں انجوائے اور نظر انداز کرے اور اسی وقت خداعت بھی آ گیا اور انہیں چلنے کا کہا۔ ارہا نانا نانا کرتی چہک پڑی۔